آج ہم حسن بن صبا کی زندگی کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جن کی کہانی کسی داستان سے کم نہیں۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں جیسے ان کی اپنی سوانح عمری، سرگزشت سیدنا، وہ کافی کچھ بتاتے ہیں۔ ہاں، ان کی ابتدائی زندگی، علم کی پیاس، اور پھر کیسے وہ اسماعیلی عقائد کی طرف آئے، یہ سب بہت دلچسپ ہے۔ قم میں پیدا ہوئے 11ویں صدی میں، والد شیعہ عالم تھے۔ جی 428 ہجری یعنی تقریباً 1034 عیسوی، اور بچپن سے ہی وہ علم کا شوق بہت تھا۔ پھر وہ رے شہر چلے گئے نا، جو اس وقت بڑا علمی مرکز تھا۔ بالکل، رے میں انہوں نے 17 سال کی عمر تک تعلیم حاصل کی۔ حساب، فلکیات، ان چیزوں میں تو کمال حاصل کیا۔ لیکن عقیدہ والد والا ہی رہا، اثنائے عشری۔ پھر آپ نے کہا ایک ملاقات نے سب بدل دیا۔ جی، ایک اہم موڑ آیا جب ان کی ملاقات ہوئی امیر زراب سے۔ وہ فاطمی دائی تھے۔ دائی یعنی مبلغ، جو اسماعیلی عقیدے کی دعوت دیتے تھے۔ بالکل، قاہرہ کے فاطمی خلیفاؤں کی طرف سے۔ تو امیر زراب نے انہیں اسماعیلی تعلیمات سے آپ کے لیے متعارف کرایا۔ اور اسی دوران وہ بیمار بھی پڑتے تھے، بہت شدید۔ ہاں، اور اس بیماری میں انہیں یہ خیال آیا کہ کہیں وہ اصل حقیقت جانے بغیر ہی نہ مر جائیں۔ اس نے بڑا اثر ڈالا ان پر۔ اچھا، تو صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے سنجیدگی سے اسماعیلی تعلیمات کو سمجھنا شروع کیا، اور پھر تقریباً 35 سال کی عمر میں 1071 عیسوی کے آس پاس انہوں نے یہ عقیدہ قبول کر لیا۔ اور پھر اصفہان میں بھی کسی سے ملے؟ جی، اصفہان میں ان کی ملاقات ہوئی عبد المالک بن عطاش سے۔ وہ بھی ایک بہت اہم فاطمی دائی تھے۔ انہوں نے حسن کی صلاحیتوں کو پہچانا۔ اچھا، تو ابن عطاش نے کیا کیا؟ ابن عطاش نے انہیں نائب دائی بنایا اور مشورہ دیا کہ مصر جائیں۔ مصر، قاہرہ، فاطمی خلافت کے مرکز میں؟ کیوں؟ جی، کیونکہ قاہرہ اس وقت اسماعیلی دعوت کا گڑھ تھا۔ وہاں امام المستنصر باللہ خود موجود تھے، دارالحکمہ جیسا علمی ادارہ تھا، تو وہاں جا کر ان کی تربیت اور فہم مزید گہرا ہو سکتا تھا۔ تو وہ نکل پڑے مصر کے لیے؟ ہاں، تقریباً 1077 عیسوی میں اصفہان سے روانہ ہوئے۔ راستے میں آذربائیجان، میاں فارقین، شام، کئی جگہوں سے گزرے۔ سفر آسان نہیں رہا ہوگا، سنا ہے کہیں سے نکالے بھی گئے؟ جی، میاں فارقین میں کچھ سنی علماء سے بحث ہو گئی تھی، تو وہاں سے انہیں شہر بدر کر دیا گیا۔ پھر موصل، رہبہ، دمشق سے ہوتے ہوئے آخرکار قاہرہ پہنچے سن 1078 عیسوی میں۔ قاہرہ میں پھر امام سے ملاقات ہوئی؟ جی، امام المستنصر باللہ نے انہیں شرف ملاقات بخشا۔ کہا جاتا ہے کہ حسن نے جب پوچھا کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا، تو امام نے اپنے بیٹے نزار کا نام لیا۔ اوہ، یہ تو بہت اہم بات ہوئی، نزار کا نام۔ بالکل، یہ نقطہ بعد میں نزاری اسماعیلی شاخ کی بنیاد بنا۔ حسن تقریباً 1.5 سال قاہرہ میں رہے، دارالحکمہ میں دعوت کے نئے طریقے سیکھے۔ کیا مطلب؟ کیسے نئے طریقے؟ شاید بہتر تنظیم، لوگوں کی نفسیات سمجھنا، قائل کرنے کی مؤثر تکنیک، وہ چیزیں جو بعد میں ان کی کامیابی میں کام آئیں۔ لیکن قاہرہ میں کچھ گڑبڑ بھی ہوئی دربار میں؟ ہاں، ایسا لگتا ہے۔ کچھ لوگ، خاص طور پر وزیر بدر الجمالی، ان سے خوش نہیں تھے، شاید اس لیے کہ حسن کو نزار کا حامی سمجھا جاتا تھا، اور بدر الجمالی نزار کے حق میں نہیں تھے۔ تو نتیجہ؟ قید؟ جی، انہیں دمیات کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ لیکن پھر وہ مشہور واقعہ ہوا، قلعے کی ایک دیوار گر گئی اور وہ فرار ہو گئی۔ دیوار گر گئی؟ یہ تو بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ جی، بعض لوگ اسے کرامت بھی سمجھتے ہیں۔ خیر، وہ وہاں سے نکل کر اسکندریہ پہنچے۔ اور وہاں سے ایک یورپی جہاز پر؟ ہاں، ایک فرنگی جہاز پر سوار ہوئے، لیکن سمندر میں طوفان آ گیا اور جہاز شام کے ساحل پر عکا کی بندرگاہ پر جا لگا۔ اچھا، تو وہاں سے انہوں نے پھر کئی شہروں کا سفر کیا، لیکن وہ صرف سفر نہیں کر رہے تھے، وہ لوگوں کے حالات، معیشت، سماج، مذہب، سب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے تھے۔ یہ مشاہدات یقیناً بعد میں کام آئے ہوں گے؟ بالکل، یہ سب تجربہ ان کے ذہن میں تھا۔ سن 1081 میں وہ واپس ایران، اصفہان پہنچے۔ اور پھر دعوت کا کام دوبارہ شروع کیا؟ جی، یزد، کرمان، خوزستان، دامغان،
ان علاقوں میں اسماعیلی دعوت پھیلائی، کئی سال اسی میں لگے۔ اور پھر آیا الموت کا فیصلہ؟ ہاں، تقریباً 1088 کے آس پاس انہوں نے فیصلہ کیا کہ دیلم کے پہاڑوں میں قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنایا جائے۔ الموت ہی کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ الموت ایک انتہائی محفوظ دور دراز جگہ تھی، پہاڑوں میں گھرا ہوا قلعہ، سلجوقی سلطنت کی پہنچ سے آپ کہہ لیں کافی حد تک دور، وہاں سے آزادانہ کام کرنا ممکن تھا۔ تو یہ ایک اسٹریٹیجک فیصلہ تھا، حکمت عملی کا حصہ؟ بالکل۔ انہوں نے پہلے اپنے تربیت یافتہ دائی وہاں بھیجے، مقامی لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنے ساتھ ملایا۔ لیکن سلجوکیوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا، نظام الملک کو؟ جی، نظام الملک جو وزیر تھا اور اسماعیلیوں کا سخت مخالف، اسے خبر ہوئی۔ اس نے گرفتاری کا حکم بھی دیا، لیکن حسن بہت ہوشیاری سے چھپتے چھپاتے دیلم پہنچ گئے اور پھر الموت۔ اور الموت میں کیا کیا؟ وہ کچھ عرصہ تو قلعے میں ہی خفیہ طور پر رہے، عبادت کرتے رہے، لوگوں میں اپنا اثر بڑھاتے رہے، اور پھر آخر کار 1090 میں بغیر کسی خون خرابے کے ایک بڑی ذہین چال سے قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا۔ بغیر لڑائی کے؟ کمال ہے۔ جی، اور یہیں سے انہوں نے ایک آزاد نظاری اسماعیلی ریاست کی بنیاد رکھی۔ واہ، کیا سفر تھا! علم کی تلاش سے شروع ہو کر عقیدہ بدلنا، لمبے سفر، قید، اور آخر میں ایک پہاڑی قلعے سے اپنی ریاست قائم کرنا۔ بالکل، یہ ان کی منصوبہ بندی، ان کے عزم اور اپنے مقصد سے لگن کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں جو ان سے جڑے عام الزامات کو دیکھتے ہیں، جیسے خون ریزی کا الزام ہے، نظام الملک کے قتل کا ہے، الموت میں جنت بنانے کی بات، اور وہ کیا کہتے ہیں، سیاسی طاقت کی خواہش۔ جی بالکل، یہ الزامات تو بہت مشہور ہیں، یہ الزامات تو صدیوں سے چل رہے ہیں، لیکن یہ ذرائع جو ہیں وہ ایک آپ کہہ لیں مختلف تصویر دکھاتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خون ریزی اور فدائیوں کی۔ عام تاثر تو یہی ہے نا کہ ان کے فدائی مطلب دہشت پھیلاتے تھے۔ دیکھیں، ان ذرائع کے مطابق یہ جو فدائی فوج تھی، یعنی وہ جانثار جو حکم پر جان دینے کو تیار تھے، ان کا بنیادی مقصد تھا اسماعیلیوں کو دشمنوں کے حملوں سے بچانا۔ یعنی دفاعی حکمت عملی تھی۔ جی بالکل، سلطان سنجر والا واقعہ اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حسن بن صبا کے پاس اسے قتل کرنے کا واضح موقع تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ مقصد جان لینا تھا ہی نہیں، صرف اسے ڈرا کر وہ کیا کہتے ہیں محاصرہ ختم کروانا تھا۔ یعنی مقصد تشدد برائے تشدد نہیں تھا، بلکہ دفاع اور مخصوص اہداف کا حصول تھا۔ یہ تو اہم نکتہ ہے۔ جی اچھا، تو پھر اس سے بھی بڑے الزام کی طرف آتے ہیں، نظام الملک کا قتل۔ کیا یہ بھی فدائی کارروائی تھی؟ لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ یہ واقعی بہت سنگین الزام ہے، لیکن جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ ان کے مطابق نظام الملک کو دراصل سلطان ملک شاہ نے قتل کروایا تھا۔ سلطان ملک شاہ نے خود؟ جی، وجوہات کافی پیچیدہ تھیں۔ ایک تو سلطان کو نظام الملک کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا۔ دوسرا، وہ خود بھی کچھ حد تک اسماعیلی نظریات سے متاثر تھے اور نظام الملک کے سخت گیر موقف سے متفق نہیں تھے۔ اور کوئی وجہ؟ اور نظام الملک اس راہ میں رکاوٹ تھے۔ اوہو، تو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کی محلاتی سازش تھی جس میں سلطان خود ملوث تھے۔ بالکل، ذرائع اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ حسن بن صبا پر لگے الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ یہ تو مقبول جو بیانیہ ہے اس سے بالکل مختلف تصویر ہے۔ جی، کافی مختلف ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے مشہور کہانی پر، الموت قلعے میں جنت۔ کیا یہ سچ تھا یا صرف قصے کہانیاں ہیں؟ ذرائع تو اسے سراسر افسانہ ہی بتاتے ہیں۔ واقعی؟ جی، دیکھیں نا، مورخ عطا ملک جوینی جو ہلاکو خان کے ساتھ الموت گئے تھے جب اسماعیلی حکومت ختم ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ جہاں گشاں میں ایسی کسی جنت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو پھر یہ بات آئی کہاں سے؟ یہ کہانی زیادہ تر مارکو پولو کے سفر نامے سے مشہور ہوئی ہے، اور وہ حسن بن صبا کے تقریباً 150 سال بعد وہاں پہنچا تھا۔ 150 سال بعد؟ مطلب ایک منظم کمیونٹی تھی۔ یعنی عیش و عشرت کی بجائے سخت نظم و ضبط اور ایک اجتماعی زندگی پر زور تھا۔ جی ہاں، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں، وہ کوئی خیالی جنت نہیں تھی۔ اب آخری الزام کو دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ، یہ نظاری دعوت، یہ مذہب کی آڑ میں دراصل
سیاسی طاقت حاصل کرنے کی کوشش تھی، کیا یہ درست ہے؟ یہ ذرائع اس خیال کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ اچھا، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ خود انتہائی سخت سادہ زندگی گزارتے تھے، شراب نوشی سے خود بھی بچتے تھے اور دوسروں کو بھی سختی سے منع کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو سزا دینے والی بات بھی مشہور ہے۔ جی بالکل، اپنے ایک بیٹے کو اسی الزام میں موت کی سزا دی۔ ان کی کوشش تھی کہ ان کے پیروکار بھی انہی کی طرح، مطلب پکے عقیدے والے اور محنتی بنے۔ وہ خود، ان کی بیوی، بچے سب سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اسی کردار کی وجہ سے ان کے حکم کی اتنی سختی سے اور فوراً تعمیل ہوتی تھی۔ تو ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں تو جو تصویر ابھرتی ہے وہ سیاسی ہوس کی نہیں لگتی، بلکہ ایک ایسے سخت گیر رہنما کی ہے جو اپنی برادری کی حفاظت اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے پر پوری طرح مرکوز تھا، چاہے اس کے لیے انتہائی سخت فیصلے ہی کیوں نہ کرنے پڑیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور یہ ذرائع جو ہیں وہ انہیں صرف آپ کہہ لیں ایک حکمران نہیں دکھاتے، بلکہ ایک غیر معمولی منتظم کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، منتظم؟ جی، اور ایک کامیاب فوجی حکمت عملی بنانے والے کے طور پر بھی، اور اپنے عقیدے کے لیے مطلب ہر مشکل سہنے والے رہنما کے طور پر۔ ان ذرائع کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے شدید مخالفت کے باوجود ایک پوری اسماعیلی ریاست قائم کی اور اسے قائم رکھا بھی۔ تو ان ذرائع میں جو ان کے کردار کی تصویر کشی ہے وہ تو کافی آپ کہیں متاثر کن ہے۔ انہیں ایک پہاڑ کی طرح اٹل بتایا گیا ہے۔ جی، انتہائی بااصول، دیانتدار، گہری سوچ بچار کرنے والے، تجزیاتی ذہن کے مالک، سخت محنتی بھی۔ بالکل، اور اپنے مقصد سے نہ ہٹنے والے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ ان کی جدوجہد ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھی، بلکہ مکمل طور پر اپنے عقیدے کی خاطر تھی۔ جی، یہی بات نمایاں ہے۔ اور ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی اسی سخت گیری اور اصول پسندی کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ کہا جاتا ہے کہ الموت قلعے میں جب وہ ٹھہرے تو اتنے لمبے عرصے میں وہ صرف 2 بار اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے، وہ بھی چھت پر گئے۔ صرف 2 بار؟ جی، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں۔ اور ان کے علاقوں میں شراب نوشی، موسیقی، اس طرح کی چیزیں سختی سے منع تھیں۔ ایک واقعہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ کسی نے بانسری بجائی تو اسے ہمیشہ کے لیے قلعے سے نکال دیا گیا۔ اتنی سختی؟ جی، اور یہ اصول پسندی صرف عوام تک ہی محدود نہیں تھی، یہاں ایک بہت ہی غیر معمولی بات سامنے آتی ہے۔ جی بالکل۔ ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی 2 بیٹوں کو سزائے موت دے دی۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک چونکا دینے والی تفصیل ہے۔ ایک بیٹے کو شراب نوشی کے الزام میں، جو ان کے نزدیک ایک سنگین جرم تھا۔ صحیح۔ اور دوسرے بیٹے پر شبہ تھا کہ وہ خراسان میں ایک دائی حسین قینی ان کے قتل میں ملوث ہے۔ اور صرف بیٹے ہی نہیں، اپنی بیوی اور بیٹیوں کو بھی؟ جی، انہیں بھی ایک دوسرے قلعے گرد کو بھیج دیا تھا۔ وہاں وہ محنت مزدوری کرتی تھیں، سود کاٹ کر اپنا گزارا کرتی تھیں، اور انہیں پھر کبھی الموت واپس نہیں بلایا گیا۔ تو اس انتہائی قدم کی وجہ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ذرائع تو اس کو ان کے اخلاقی نظم و ضبط کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ مطلب وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ کسی قسم کی ذاتی یا خاندانی رعایت نہیں دیں گے۔ اچھا۔ مورخ جوینی کا حوالہ بھی ہے کہ حسن خود اس بات کا ذکر کرتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے بیٹوں کی ناجائز طرفداری کر رہے ہیں۔ وہ خود کو حجت سمجھتے تھے۔ حجت یعنی امام کا اعلیٰ ترین نمائندہ یا ثبوت، خاص طور پر غیبت کے زمانے میں جب امام نظروں سے اوجھل ہوں، اور اسی حیثیت میں وہ اپنے پیروکاروں سے مکمل غیر مشروط اطاعت چاہتے تھے۔ ایک واقعہ یہ بھی دلچسپ ہے کہ جب کچھ پیروکاروں نے ان کا شجرہ نسب بنایا تو انہوں نے اسے پانی میں پھینک دیا۔ پھینک دیا؟ کیوں؟ جی، اور کہا کہ میں امام کا نااہل بیٹا کہلانے کے بجائے ان کا منتخب کردہ خادم بننا پسند کروں گا۔ مطلب وہ اپنی حیثیت اپنی خدمت سے بنانا چاہتے تھے، نہ کہ نسب سے۔ واہ! اچھا، تو ان کی زندگی کے آخری حصے کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ آخری وقت میں انہوں نے خود کو تقریباً ایک کمرے تک ہی محدود کر لیا تھا۔ اچھا۔ زیادہ تر وقت مطالعہ کرنے میں، اپنی نظریات کو لکھنے میں، اور ریاست کے جو انتظامی امور تھے انہیں چلانے میں گزرتا تھا۔ پھر ان کا انتقال کیسے ہوا اور جانشین کون بنا؟ مئی 1124 کے قریب وہ بیمار پڑ گئے۔ ذرائع کے مطابق جب انہیں لگا کہ وقت قریب ہے
تو انہوں نے لمسل قلعے سے اپنے نائب کیا بزرگ امید جی اور انہیں نظاری اسماعیلی ریاست کا اپنا جانشی مقرر کیا. ساتھ میں ان کی مدد کے لیے 3 اور تجربہ کار ساتھیوں کو بھی نامزد کیا: دہادار ابو علی اردستانی، حسن آدم قسرانی اور کیا بجافر. اچھا، ایک طرح کی کونسل بنائی. جی، اور ہدایت کی کہ وہ بزرگ امید کی قیادت میں کام کریں جب تک کہ پوشیدہ امام خود ظاہر ہو کر قیادت نہ سنبھال لیں. اور ان کا انتقال؟ ان کا انتقال جون 1124 کے وسط میں ہوا. ذرائع ان کی عمر تقریباً 90 سال بتاتے ہیں اور انہوں نے الموت اور دوسرے قلعے پر تقریباً 35 سال حکومت کی. تو اگر ہم خلاصہ کریں، ان ذرائع کی روشنی میں حسن بن صبا ایک انتہائی سخت گیر شخصیت نظر آتے ہیں. جی بالکل، خود پر بھی اور دوسروں پر بھی اصول لاگو کرنے والے، دنیاوی آسائشوں سے بہت دور اور اپنے مقصد، اپنے نصب العین کے لیے پوری طرح وقف. ان کی پوری زندگی ایک نظریے کی عملی تصویر لگتی ہے ان ذرائع کے مطابق. بالکل، ان کا کردار، ان کا قیادت کا انداز اور ذاتی زندگی میں وہ جو زاہدانہ رویہ تھا، جی، وہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور گہری شخصیت کا تاثر دیتا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اصولوں پر بہت سختی سے قائم تھے. صحیح. اور انہیں نافذ کرنے میں کسی بھی قربانی سے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، دریغ نہیں کرتے تھے. اور یہیں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے بھی غور کرنا چاہیں گے. جی؟ کہ کسی نظریے یا مقصد کے لیے اس درجے کی شدت، اس حد تک ذاتی قربانی، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی سزا دینے کی حد تک، اس طرح کی قیادت کے اس کے پیروکاروں پر اور آنے والے وقتوں پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے غور کرنے کے لیے.